مفتی صاحب مہمان نوازی یعنی مہمان کسی کے گھر پہ کوئی میزبان جو ہے اس کو مہمانوں کو اچھا ٹریٹ کرنے پر شریعت کہتی کیا ہے اور اس میں ثواب کیا ہے؟ مہمان نوازی جو ہے یہ ایک تو یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، دوسرا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی اعلیٰ درجے کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت مہمان نواز تھے۔ آپ کی مہمان نوازی کے واقعات جو ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ ملتے ہیں، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مہمان بنے کم ہیں، میزبان زیادہ بنے۔ واہ 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 واہ، آپ میزبان زیادہ بنے نا سبحان کہ آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس میں اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ نظر آئے گی کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان بن کے آئے۔ باقی حدیث مبارک میں فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان کے اکرام کا مطلب ہوتا ہے اس کی خاطر مدارت کرنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مہمان نوازی اچھے انداز میں کرنا۔ تو اب مہمان نوازی کو اب اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھ لیں کہ فرمایا یہ گیا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اللہ اکبر، تو اسے چاہیے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وہ اپنے مہمان کا نہایت اکرام کرے، اس کی عزت کرے۔ تو یوں مہمان نوازی جو ہے وہ بڑی ہی تاکیدی چیز ہے، بلکہ احادیث مبارکہ میں یہ بھی بیان کیا گیا ایک زمانے میں مہمان نوازی واجب ہوتی تھی۔ اچھا، یعنی ابھی تو سنت ہے نا، ایک زمانے میں مہمان نوازی واجب تھی۔ مہمان پہنچ گیا اس کو ٹریٹ کرنا ہی کرنا۔ ہاں، مہمان اگر پہنچ گیا تو اب وہاں کے علاقے والوں پر واجب تھا کہ وہ اس کے کھانے کا اہتمام کریں، بلکہ یہاں تک حکم تھا کہ اگر وہ کھانے کا اہتمام نہیں کرتے تو مہمان کے لیے جائز ہے کہ وہ ان سے چھین کے کھا لے، یا اللہ، اچھا کہ یہ اس کا حق واجب ہے، اچھا، یہ اس کا حق واجب زمانے میں ہے۔ تھا۔ یہ پہلے تھا، یہ بعد میں اس کی تو اس یہ کا بتا تو دینا ابھی کر نہیں دیا ہے۔ گیا۔ جی ابھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے ابھی یہ سمجھیں کہ مہمان نوازی کا کتنا بلکہ اسی پر ایک بڑا خوبصورت واقعہ بھی ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابہ کرام کا ایک جماعت تھی کہ جو کسی علاقے میں گئی تو وہاں علاقے والوں سے انہوں نے کہا کہ ہم مہمان ہیں تو ہماری مہمان نوازی کریں۔ جی جی، تو علاقے والوں نے ان کو کچھ بھی پیش نہیں کیا تو یہ ان سے ناراض ہوئے۔ اب اس کے بعد جو قبیلے کا سردار تھا، اس قبیلے کا سردار، اس کو سانپ نے ڈس لیا۔ اب سانپ نے ڈسا تو اب سردار کی جو ہے نا وہ علاج کے لیے ان میں سے کوئی بندہ آیا مہمانوں کے پاس، صحابہ کرام کے پاس، کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ کوئی ہمیں آپ میں سے کوئی دم کرنے والا ہے جو سانپ کے کاٹے کا دم کرتا ہو۔ جی جی، تو جو امیر قافلہ تھے انہوں نے کہا کہ ہاں دم تو کرنا آتا ہے لیکن کریں گے نہیں اب، کیونکہ تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی تو ہم بھی دم نہیں کریں گے۔ اچھا، تو اس نے کہا بھی پھر کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا 100 بکریاں لے کے تب دم کریں گے۔ اللہ، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھی، ہمارا تو سردار مر رہا ہے، سامنے ڈسا ہوا ہے۔ تو اب یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، انہوں نے جا کے دم کیا اور وہ سانپ کا زہر ختم ہو گیا، اور انہوں نے ان سے 100 بکریاں وصول کی۔ وہ جو مہمان نوازی نہیں کی تھی تو اب یہ اس کے بدلے میں 100 بکریاں انہوں نے وصول کی۔ اور اب آ کے جب صحابہ کرام کو کھلانے کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا بھی ہم تو نہیں کھائیں گے، پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام، واہ، کیونکہ دم کرنا پہلے جو دم ہوتے تھے اب وہ شرکیہ الفاظ اور ناجائز الفاظ پہ مشتمل ہوتے تھے، تو اب اس کی تو اجرت جائز ہی نہیں تھی۔ جو شرعی دم ہے آیات کا یا مقدس الفاظ کا تو وہ جائز بھی ہے، معاوضہ بھی جائز ہے اس کا۔ تو صحابہ کرام نے نہیں کھایا۔ صحابی رسول نے تو جائز دم ہی کیا ہوگا۔ وہ میں عرض کرتا نا آگے جا کے کیا تھا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ پہلے ہم نبی پاک علیہ السلام سے پوچھیں گے، اس کے بعد ہم اس کو استعمال کریں گے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب وہ جب مدینہ منورہ پہنچے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا کہ کیا پڑھ کے دم کیا تھا تو انہوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا۔ تو یہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا جس سے سانپ کا زہر ختم ہو گیا تھا۔ تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں وہ بکریاں حلال ہیں اور مجھے بھی اس میں سے کچھ دینا۔ تو یہ آپ نے ایک دلجوئی کی نیت سے، ایک حوصلہ افزائی کی نیت سے فرمایا۔ تو اب یہ مہمان نوازی کی بیسیکلی اس کے تناظر کے اندر میں بات کر رہا ہوں کہ پہلے مہمان نوازی ایسی لازم چیز ہوتی تھی کہ اگر کوئی مہمان نوازی نہ کرے تو اس پر باقاعدہ جو مہمان ہے وہ ایک قسم کا کلیم رکھتا تھا کہ تم نے نہیں کی مہمان، اور ایک قسم کا اس کے اوپر وہ الزام رکھتا تھا کہ